کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سب سے خاص رات لیلۃ القدر ہے، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21 سے لے کر کے 29 تک، ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر کہی جائے گی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں جن کے ذریعے سے ہم لیلۃ القدر کو پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس رات کا موسم کیسا ہوگا، چاند کیسا دکھائی دے گا، صبح سورج کیسا دکھائی دے گا، کیا واقعتاً اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جدید ریسرچ اس پہ کیا کہتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ آج کی اس ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔ اور تیسری بات صحابہ کرام نے عرض کی، حضور اس کی کوئی علامات بھی ہیں؟ فرمایا اس کی علامات بھی ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیے، پہلی جو وہاں نشانی بیان کی، فرمایا کھلی شب ہوگی، دوسری فرمایا روشن شب ہوگی، اور تیسری فرمایا صاف شب ہوگی۔ یہ تقریباً مترادف المعنی لفظ موجود ہیں۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا یہ معتدل رات ہوگی، اور یہ بس اوقات رات میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے نا، یا رات کے اندر بہت ہی سستی اور سکون، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، معتدل رہے گی۔ پھر فرمایا اس کے اندر چاند بھی بڑا کھلا کھلا تمہیں نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا اس رات کی ایک نشانی یہ ہے، جو شیطان آسمانوں کی جانب جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جو وہاں معمور فرشتہ ہے وہ درہ مارتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ گرا ہے، اور بعض احادیث میں کہ اس کو تارا مارا جاتا ہے۔ فرمایا اس رات میں نہ تارا مارا جاتا ہے شیطان کو، نہ درہ، چونکہ اس رات میں شیطان پر بالکل پابندی ہوتی ہے کہ یہ ادھر کا سفر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ویسے تو یہ قید ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے جو شتونگڑے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی جانا چاہے تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس رات کے اندر بالکل اس کی یہ پرواز سمجھو بند کر دی جاتی ہے، یہ جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب سورج فجر کے وقت نکلتا ہے، بغیر شعاع کے نکلتا ہے، حدیث میں 2 اس کی نشانیاں بتائی گئی۔ فرمایا گویا کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یا پھر مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مثل تھالی کے ہوتا ہے، یعنی وہ ایک پلیٹ کی مانند بالکل گول، لیکن اس کے اندر وہ جو تلخی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، وہ تیزی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ بالکل سمجھیں کہ ایک میٹھے جیسے بلب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو بندہ دیکھ نہیں سکتا، اور جو HD ہوتا ہے اس میں بندہ آنکھ نہیں داخل کر سکتا، اور جو عام یہ جو ہمارے بلب ہوتے ہیں ان کو بندہ جب دیکھتا ہے انرجی سیور کے طور پر تو ان کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، تو فرمایا اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی کہ بندہ دیکھ نہ سکے۔ یہ بھی اس رات کی ایک نشانی بیان کی گئی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرصہ دراز ہو گیا کہ میں کشتی بانی کرتا ہوں سمندر کے اندر، لیکن کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ رہتا ہے، سال میں ایک ایسے رات آتی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فوراً کیا کہا؟ اس نے کہا جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر عزیزی کے اندر بھی بات موجود ہے، اور تفسیر کبیر کے اندر بھی بات موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کی بار جب آئے نا تو خیال رکھنا، دھیان رکھنا، ذرا مجھے بتانا ہے۔ تو وہ رات جب آئی تو اس نے آ کر آپ کو بتایا حضرت آج کی رات ہے۔ آپ نے فرمایا یہی رات لیلۃ القدر ہے، اور یہی برکت والی رات ہے، اس کی برکت سے سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام نے کتنی گہرائی میں جا کر کے اس رات کی علامت بتائی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آج کے سائنسی ماہرین نے بھی اس رات کی علامتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ العربیہ رپورٹ کو سرچ کریں، اس کے اوپر آپ نام لکھیں ماہر فلکیات جو عرب کا ہے، جس کا نام خالد الضحاک ہے، آپ اس کی رپورٹ پڑھیں۔ وہ کہتا ہے جب سے میں ماہر فلکیات بنا ہوں، میرے 20 سالہ یہ جو دور ہے اس کے اندر جب رمضان شریف آتا تھا تو میں اس پر ریسرچ کرتا تھا کہ آیا کہ رات میں یہ نشانیاں جو کہی گئی ہیں، رات کھلی ہوگی، شب کھلی ہوگی، ستارے یوں ہوں گے، چاند یوں ہوگا، صبح کا سورج نکلے گا، تو اس کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ کہتا ہے 1-2 سالوں کے اندر میرا یہ تجربہ ناکام رہا ہے، ورنہ ہر رمضان کے اندر میں یہ رات دیکھتا ہوں جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔